السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویور جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ کل ہم نے جو ہے وہ سورہ احزاب کا تعارف سنا تھا اور پہلی 5 آیتوں کے بارے میں سنا تھا۔ آج صرف ہم 3 آیتوں کا خلاصہ سنیں گے، سوال و جواب سنیں گے، زیادہ وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ میں کم ہی کروں گا، لیکن آج کیونکہ تین آیتیں ہم نے سننی ہے تو 3 آیتوں میں جو ہے وہ پہلی آیت، اس میں جو ہے وہ چند ایک سوال ہیں۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اس آیت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ وہ ہے کہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے والدین سب سے عزیز ہیں، ہمارے بہن بھائی ان کے بعد ان کا نمبر ہے، اس طرح جو ہے ہمارے دیگر رشتہ دار۔ تو رشتہ داروں کو جو ہے وہ آپس میں ملانا اور یہ سمجھنا کہ ان کا پہلے حق ہے، یہ ہمارے پاس اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہاری طرف نبی بھیجا ہے، جو آخری نبی ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمہارے نزدیک سب سے بڑھ کر ہے، یعنی ان کا حق ماں باپ سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ یہ جو ہے وہ سوال کا جواب ہوا۔ اور پھر ان کی جو ہے وہ ازواج ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اور ان کے رشتہ دار جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں سے جو ہے وہ بڑھ کر عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، اور ہم پر ان کی عزت کرنا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے۔ پہلے جو ہے وہ ان کا درجہ ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا جو ہے وہ نمبر آئے گا۔ اور اس کے بعد اس آیت میں مزید یہ سوال بن سکتا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جو ہے وہ رشتوں کو قائم فرمایا تھا کہ تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تو یہ جو ہے وہ کیا اسی طرح رہا یا پھر بعد میں ختم ہو گیا؟ تو اسی آیت میں اس کا رد بیان کیا گیا کہ وہ پہلے تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ اب وہ جو تمہارے بھائی بنائے گئے تھے، اب ان کے رشتہ دار واپس آ چکے، اسلام جو ہے وہ غلبہ پا چکا، تو اب تمہارا جو ہے وہ ان کے ساتھ میراث میں کوئی تعلق نہیں ہے، وراثت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو رشتے تھے وہ عارضی تھے، ہاں مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو وہ رشتے جو ہے وہ پکے ہی ہیں، لیکن بظاہر جو ہے وہ اس وقت وہ رشتے بنائے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ وہ جس کو جو ہے وہ جس کے ساتھ اور جس رشتے کے ساتھ جو ہے وہ متعین فرما دیں، یہ حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب اس پوری آیت میں جو ہے وہ 2 سوال جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ رشتے جو حضور نے شروع میں بیان فرمائے تھے تو وہ بعد میں بھی باقی رہے؟ تو وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو باقی تھے، لیکن وراثت کے اعتبار سے وہ باقی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی اپنے دوست کو جو ہے وہ حصہ دینا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ شاید میں بیان کیا گیا کہ الا تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر کان ذالک فی الکتاب مسطورا، تو یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر میت پر کوئی قرضہ نہیں ہے تو ایک جو ہے وہ مخصوص حصہ ہے کہ اتنے میں جو ہے وہ بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا یہ مال میرے جو ہے وہ فلاں دوست کو دے دینا یا جو ہے وہ مسجد میں خرچ کر دینا۔ تو وہ ایک مخصوص حصہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ ساری کی وصیت کر کے چلا جائے کہ اس کو دے دیں، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو ہے وہ مزید 2 آیتوں میں
کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی جو ہے وہ ان آیتوں سے واضح ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کئی ایک سوال بن سکتے ہیں اس آیت میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ جب ہم نے جو ہے وہ نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اولو العزم انبیاء کرام کون کون سے ہیں، یعنی جن کا رتبہ تمام نبیوں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے، وہ نبی کون کون سے ہیں، تو ان کا ذکر بھی جو ہے وہ یہاں قرآن پاک میں اور اس آیت میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں، اور اس آیت میں اسی انداز سے بیان کیا گیا کہ جب ہم نے وعدہ لیا اے نبی آپ سے، میاں کا آپ سے، اور پھر جو ہے وہ جس ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مرتبہ ہے۔ تو ایک تو یہاں پر جو ہے وہ یہ واضح ہو گیا کہ اولو العزم انبیاء کرام کون سے ہیں، جن کا رتبہ سب انبیاء سے بڑا ہے، وہ جو ہے وہ نبی کون سے ہیں، ایک سوال یہ ہو گیا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے جو ہے وہ وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کس بات پر تھا؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جو تبلیغ کی تو وہ اس کا جو ہے وہ اقرار کرنا، قیامت والے دن پھر وہ گواہی دیں گے۔ تو اس کی لاجک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمائی کہ یہ وعدہ کیوں لیا تھا کہ پھر قیامت والے دن سوال بھی ہوگا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ در حقیقت یہ جو وعدہ لیا گیا ہے اور یہ قیامت والے دن جو سوال کیا جائے گا، تو یہ کافروں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیا جائے گا کہ تم کہتے تھے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام ہی نہیں آیا۔ تو یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام بھی پورے اور صحیح اور اچھے انداز سے جو ہے وہ فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ سوال بنتا ہے کہ اولو العزم نبی کون سے ہیں، پھر ان کی ترتیب بیان کی۔ وہ 5 انبیاء ہیں، جن میں پہلا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا حضرت نوح کا، تیسرا حضرت ابراہیم کا، چوتھا حضرت موسیٰ کا، اور 5واں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام۔ تو یہ جو ہے وہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ اور پھر یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ تاکہ کافروں کو جو ہے وہ قیامت والے دن لاجواب کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔